بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعین ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ تمام تر تعریفات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور بخشش چاہتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کے شر اور برے اعمال کی سزا سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے وہ ہدایت بخشے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ رکھے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں شہادت دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور شہادت دیتا ہوں کہ یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور جو آپ کے سامنے قرآن المجید کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ اے ایمان والے لوگو، اللہ سے ڈرو،
جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ مکمل طور پر مسلمان رہو۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 102۔ اور دوسری جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت زیادہ مرد اور عورت تمام دنیا میں پھیلا دیے۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 1۔ اور اسی طرح تیسری آیت کا ترجمہ، اے ایمان والے لوگو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 70 اور 71۔ اسی طرح اللہ مالک الملک نے سورہ الذاریات میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں۔ آج کے درس کا موضوع مدینہ منورہ کے فضائل اور زیارت کے آداب کے متعلق ہے۔ شہر مدینہ کی فضیلت اور زیارت کے آداب۔ مدینہ سے مراد شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو دار ہجرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور طابہ اور طیبہ بھی اس کے ناموں میں سے ہیں، اور مدینے کے متعدد فضائل ہیں جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ ان کے حق میں بہتر ہے، اے کاش کہ یہ لوگ جان پاتے۔ بخاری و مسلم۔ نمبر 2، یہ شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدطینیت اور خباثت پسند لوگوں کو شہر بدر کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ خباثت پسندوں کو ایسے ہی بھگاتا یعنی دور کرتا ہے جس طرح بھٹی فولاد کے میل کچیل کو بھگاتی دور کرتی ہے۔ بخاری و مسلم۔ نمبر 3، ایمان اس کی جانب سمٹ جائے گا۔ پس ایمان مدینے میں یکجا اور مجتمع ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً ایمان مدینے کو اسی طرح سمٹ جائے گا جس طرح سانپ اپنے سوراخ کو سمٹ جاتا ہے۔
بخاری و مسلم۔ پس ہر مومن اپنے دل میں مدینے کی روانگی کا اشتیاق، جذبہ، اس کی فضیلتوں سے مستفیض ہونے کے لیے محسوس کرتا ہے۔ نمبر 4، طاعون اور فتنہ دجال سے مدینے کی حفاظت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے کی سرنگوں پر ملائکہ متعین ہیں، دجال اور طاعون ان کے اندر سے داخل نہیں ہو سکتے۔ بخاری و مسلم۔ نمبر 5، مدینے کی برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، مدینے کو مکے کے مقابلے میں دگنی برکت عطا فرما۔ بخاری و مسلم۔ نمبر 6، اس کی سختیوں پر صبر سے کام لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس کی تکلیف و سختی پر، یہاں آئی ہوئی سختیوں کے اوپر ضبط و تحمل سے کام لے گا تو بروز قیامت اس کے لیے میں گواہ یا سفارشی بنوں گا۔ مسلم۔ نمبر 7، مدینے کی حرمت، تقدس و احترام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ عیر سے لے کر ثور تک حرم ہے، تو جس نے اس کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی یا کسی بدعتی کو پناہ دی تو اس پر اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی اور تمام بنی نوع انسان کی لعنت ہوتی ہے۔ مسلم۔ اور مدینے کی حرمت سے متعلق احادیث درجہ ذیل امور پر مشتمل ہیں۔ وہاں شکار کرنا، وہاں کے درخت کو کاٹنا اور جنگ و جدال کے لیے وہاں ہتھیار اٹھانا حرام ہے، اور اس میں بدعت کرنا، بدعتی کو پناہ دینا حرام ہے، یعنی منکر و فاسد امور کی بجا آوری اور اس کی جانب سے دفاع، سب کچھ حرام ہے۔ نمبر 8، جو اہل مدینہ کے ساتھ بدنیتی کرنا چاہے اسے وعید سنائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ بدنیتی کرنا چاہے تو اللہ تعالی شیشے کے پگھلانے یا نمک کی پگھلانے کی مانند اسے دوزخ کے اندر پگھلائے گا۔ مسلم۔ مسجد نبوی۔ نمبر 9، مسجد نبوی میں نماز کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں ادا کردہ ایک نماز مسجد الحرام کے علاوہ دیگر مساجد کی 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ بخاری و مسلم۔ نمبر 10، روضہ شریفہ کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ بخاری و مسلم۔ درس جاری ہے، اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے دوبارہ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔